بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا 10 محرم 61 ہجری بمطابق 682 کو ہوا۔ اس اندہناک حادثہ میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ 58 سال کی عمر میں اپنے رفقاء اور اعزاء کے ہمراہ ایک ایسی جمعیت کے ہاتھوں شہید ہو گئے جو سب مسلمان تھے اور اس وقت کے مسلمان حکمران یزید کے حکم بردار تھے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم واقعہ کربلا کے بارے میں تفصیل سے بات کرنے والے ہیں، تو لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ وہ شخص جس کا انجام یہ واقعہ شہادت ہوا، اس کی ابتدا تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے چھٹے سال میں ہوئی تھی۔ اسلام جو ایک کمزور مذہبی تحریک کی شکل میں مکہ سے ظاہر ہوا تھا، چند سالوں بعد ہی فتح مکہ کے نتیجہ میں ایک نمایاں سیاسی طاقت کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ادوار خلافت میں اس نے آس پاس کی تمام بڑی حکومتوں کا خاتمہ کر دیا۔ اسلام کے اس غلبہ کے لازمی نتیجے کے طور پر مخالفانہ منصوبہ بندی کا ایک بازار گرم ہو گیا۔ نئے مسلمان ہونے والے اپنی مناسب تربیت کا سامان نہ ہونے کے سبب بڑے آسانی سے ان مخالف طاقتوں کا لکار بن گئے۔ اسلام کی طاقت کا راز نظام خلافت تھا، یہ حقیقت دشمن سے اوجھل نہ تھی، اس لیے اس سازشوں کا نشانہ نمایاں طور پر بظاہر خلیفہ وقت کا وجود لیکن در پردہ خلافت کا ارادہ تھا۔ مقام خلافت پر پہلا حملہ خلیفہ وقت کی ذات کو ایک عام سطح پر رکھ کر اعتراض کا نشانہ بنانے کا ایک واقعہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ہی ہوا، جب آپ کے لباس پر برملا نکتہ چینی کی گئی اور سننے والوں نے کوئی رد عمل نہ دکھایا، اور یہ واقعہ محض ایک انفرادی گستاخی سے زائد کچھ نہ بن سکا، لیکن بعد میں حالت امن خوشحالی اور غیر تربیت یافتہ مسلمان نے اس راہ پر مزید لوگوں کا چلنا آسان کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مطالبہ ازل دشمنوں کا اعلی کار بن کر کچھ مفاد پرستوں نے تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کی بھرمار کر دی اور اس بات کو یہاں تک بڑھایا کہ ان سے معزولی کا مطالبہ کر دیا۔ یہ جڑ کاٹ دینے والی بات تھی۔ اسلام کی زندگی نظام خلافت میں تھی، اس لیے خلیفہ وقت نے بجا طور پر پوری استقلال سے اس مطالبہ کو رد کر دیا۔ حالات مزید بگڑ کر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر منتج ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد بار خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر آ پڑا۔ نظام کو ایک دھکا تو لگ ہی چکا تھا، دشمنوں نے اس کو بالکل ختم کرنے کی ٹان لی۔ وہ جو حضرت عثمان غنی کی شہادت کے اصل ذمہ دار تھے، بیس بدل کر ان کی شہادت کا بدلہ لینے کے دعویدار بن گئے۔ ان سب سازشوں کا مرکزی کردار ایک یہودی منافق عبداللہ ابن سبا تھا۔ سازشوں نے اس حادثہ میں بزرگ صحابہ کرام کو ملوث کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام بھی ذمہ داروں میں گننے لگے۔ یہ سب الزام تراشی محض جھوٹ تھی، کوئی صحابی رسول اس سازش میں شریک نہ تھا اور ہو بھی نہ سکتا تھا۔ وہ جنہوں نے دامن رسول میں تربیت پائی ہو ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب صحابہ نے بے مثال فدائیت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ اس کی روشن مثال ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تو بہت ہی تربیتی یافتہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت کی خاطر اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حسین تک
کو مامور کر رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اس بات کے لیے دباؤ ڈالا جانے لگا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لے اور ان تمام بزرگ صحابہ کو سزاوار ٹھہرائے جن کو یہ منافق ملزم کر رہے تھے۔ اس ناجائز مطالبہ کا ماننا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے ممکن نہ تھا اور نتیجہ میں افتراق کی لکیر بڑھ کر شگاف ہو گئی۔ وہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے انہوں نے اپنے لیے ایک الگ نام اختیار کر لیا اور یوں اسلام میں سیاست کی خاطر فرقہ بازی کی بنیاد پڑی۔ مسلمان باہم دست و گریبان ہو گئے۔ جنگ جمل اور جنگ صفین ایسی جنگیں تھی جن میں دونوں طرف مسلمان تھے۔ پھر خوارج ظاہر ہوئے جو علی اعلان خلافت کے خاتمہ کے داعی تھے اور انجام کار ایک خارجی کے ہاتھوں ہی خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت سے دستبرداری۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔ انہوں نے اختلاف اور افتراق کے اس ماحول کو امن سے بدل دینے کی شدید خواہش کے تحت یہ انتہائی قدم بھی اٹھا لیا کہ خلافت کے انعام سے دستبردار ہو گئے۔ یہ انکار نعمت خلافت راشدہ دور اول کے خاتمہ کا اعلان ٹھہرا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے دستبرداری کے اس فیصلہ کے نتیجے میں امیر معاویہ جو پہلے ہی شام اور مصر کے گورنر تھے پوری مسلم حکومت کے سربراہ بن گئے۔ حکومت کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ یہ طریق انتخاب نیا نہ تھا، اس سے قبل بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا۔ لیکن جو بات نہیں ہوئی وہ یہ تھی کہ یزید اس منصب کا اہل نہ تھا اور نیکی اور راست بازی کے لحاظ سے انتہائی پست درجہ پر تھا۔ اس با اختیار منصب پر ایک نااہل عزیز کا تقرر اپنے دامن میں ان تمام خرابیوں کو لے کر آیا جو بادشاہت کا لازمہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بجا طور پر اس نظام کا حصہ بننے سے انکار کر دیا اور یزید کی بیعت نہ کی، اور یوں اس تنازعہ کی ابتدا ہوئی جس کا انجام آپ کی شہادت پر ہوا۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے طرز عمل کا یہ فرق بعض کے نزدیک محض اعتراض ہے، تاہم یہ مختلف تناظر ہے، مجموعی بھلائی کے لیے نیک نیتی سے کیے گئے فیصلے ہیں۔ حالات جنگ مدینہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے کوفہ کے لیے عازم سفر ہونے کی وجوہات۔ حالات سفر اور کربلا میں پیش آنے والے واقعات ایسے موضوع ہیں جن پر یوں تو تفاصیل کے انبار جمع ہے اور ذکر کرنے والے سارا سال انہیں بیان کرتے نہیں تھکتے، لیکن ان میں اصل واقعات کتنے ہیں اور اضافے کس قدر، اس کا انتخاب بڑا دقت طلب ہے۔ یہ ازادیہ دونوں طرف سے کی گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے زائد تعلق جتانے والوں نے ان کی مظلومیت کو دوچن کرنے کے لیے اور مخالفین نے اس جھگڑے کو سیاسی رنگ دینے کے لیے یہی رنگ آمیزیاں تھی جنہوں نے ان دو انتہاؤں کو جنم دیا کہ ایک طرف تو واقعہ کربلا اسلام کا مقصد اور نجات کا ذریعہ ٹھہرا، دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو باغی اور یزید کو ہر قسم کی تعظیمی کلمات کا مستحق بھی لکھا گیا۔ دو انتہاؤں کے درمیان اصل حقیقت اتنی ہی ہے کہ یہ حق و باطل کی ایک جنگ تھی جس میں حق حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ ساری علامات ان میں پائی جاتی تھی جو حق کے علامات ہیں۔ جیسے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ محض چند ساتھی تھے اور آپ کا سامنا حکومتی لشکر سے تھا۔ حق ہمیشہ اقلیت میں ہوتا ہے اور اکثریت اس کی مخالف۔ قرآن کریم میں اکثریت کا یہ کردار بارہا دہرایا گیا ہے۔ ابن زیاد نے چند تیلیاں زر کی قاضی شریح کے لیے بھیج دی۔ صبح وہ ابن زیاد کے پاس آیا تو قاضی شریح نے کہا کہ کل رات میں نے قتل حسین پر بہت غور کیا اور اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ان کا قتل کر دینا واجب ہے، چونکہ انہوں نے خلیفہ وقت پر خروج کر دیا ہے۔ لہٰذا پھر قلم اٹھایا
اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ لکھا۔ طاقتور دشمن اور عافیت کوش عوام حکومت سیاستکار مفتیوں کی حمایت کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مخالف تھی، اور اس طاقتور دشمن سے خائف عوام مسلمان جو خواہ دل میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حامی ہو عملاً کچھ کرنے کے روادار نہ تھے۔ یہ بھی حق پر ہونے والی جماعتوں میں عام ہے، خواہ رومی حکومت اور یہودی فریسیوں کا گٹ جوڑ ہو یا سرداران قریش اور خانہ کعبہ کے متولیوں کا اکٹھ، سچ کو ہمیشہ اپنی کمزور حالت کے ساتھ ان بڑے دشمنوں اور طاقت کے سامنے سرنگوں عوام کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بے خوفی اور بے جگری کے ساتھ مال و جان کی قربانی، ان مخالف حالات میں نتیجہ مال و جان کی قربانی کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر لٹکائے گئے اور اولین مسلمانوں کو کفار مکہ کے مظالم سہ کر تکالیف اٹھانی اور جانیں دینے پڑی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے وقت بھی ایسا ہی پیش آیا، اور بجز ایک کے سب ہمراہی مردوں کو راہ حق میں قربان ہونا پڑا۔ انجام کار کامیابی اور اس سب کا نتیجہ بھی ہمیشہ کی طرح نکلا۔ ریاست کی طاقت، فریسیوں اور مفتیوں کی دین فروشی، جمہور کا منافقانہ طور پر چپ سادھ رہنا، سب رائے گا گیا۔ اپنے وقت کے یہ سب زندہ اور طاقتور ہمیشہ کے لیے موت کے اندھیروں میں ڈوب گئے، اور وہ جو خاک و خون میں لتیڑے گئے ہمیشہ کی زندگی پا گئے۔ آج کوئی نہیں جو اپنے آپ کو ان ظالموں سے منسوب کرتا ہو، جبکہ حسین اور ان کے ساتھیوں کے زندہ ہونے پر زمانہ گواہ ہے۔ یہی وجہ حسین کی شہادت کی تھی، کیونکہ وہ شناخت نہیں کیا گیا۔ دنیا نے کسی پاک اور برگزیدہ سے اس کے زمانے میں محبت کی تا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کی جاتی۔ وقتی اور آسان راہوں کی جگہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یاد منانے کا بہترین طریق ان کے اسوہ کی پیروی ہے۔ حق اور سچائی کے خاطر مشکلات و مصائب کو پوری استقامت اور استقلال سے برداشت کرنا، اور اس کی خاطر جان سمیت ہر شے کو قربان کرنے کے لیے آمادہ اور تیار رہنا، واقعہ کربلا کا بنیادی سبق ہے۔ پیارے دوستو، مزید اسلامک واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔